बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है। बाबो सवाबिल वरईन। वरआ इख्तियार करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या सवाब अता फरमाएगा। यानी पीछे जितना चैप्टर गुजरा है हर उज़्व के बारे में हमें अहादीस मिली हैं कि उसका वरआ क्या है। आज इस चैप्टर को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं और बयान होगा कि जो लोग वरआ तक़वा इख्तियार करते हैं उन्हें अजर क्या मिलेगा, सवाब क्या मिलेगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, क़ाला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औहल्लाहु इला मूसा अलैहिस्सलाम। वही फरमाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, या मूसा इन्नहु लैसा मिन अब्दिन। फरमाया ए मूसा बेशक नहीं है कोई बंदा भी यलक़ानी यौमल क़ियामह, मगर वो मुलाकात करेगा मेरे साथ क़यामत के दिन। अल्लाह फरमा रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि ए मूसा हर बंदा क़यामत के दिन मेरे साथ मुलाकात करेगा। और फरमाया हर बंदे की जो मुलाकात होगी इल्ला नाकश्तुहुल हिसाब, मैं उसकी गिरफ्त करूँगा हिसाब के साथ। यानी हर बंदे का हिसाब होगा। मैदान क़यामत है, वहाँ पर मीज़ान अदल है और हर बंदे का नामा आमाल तुलेगा, हिसाब किया जाएगा। नेक और गुनाह उसके हिसाब किताब में नेकियां और बदियां दोनों का वज़न किया जाएगा और वहाँ सारे खाते खुलेंगे। फरमाया अम्मा काना फ़ी यदैहि, जो भी उसके हाथों में होगा अपना नामा आमाल लेके ना, अल्लाह पाक हर बंदे को उसका नामा आमाल क़यामत के दिन हाथ में पकड़ा दिया जाएगा और कहा जाएगा 15वें सिपारे में अल्लाह पाक फरमाता है इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। पढ़ अपना नामा आमाल और आज अपना मुहासबा खुद कर। तो वो कहा जा रहा है कि उसके हाथों में ही उसका नामा आमाल होगा और उस हिसाब किताब में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी जो है वो बाज़ पुरस से हर बंदा गुजरेगा इल्लल वरईन, सिवाय वरआ वालों के, तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करने वालों के अलावा। इनका हिसाब अल्लाह फरमाता ही नहीं लूँगा। फ़इन्नी, बस मैं इन वरआ वालों को जो है वो उनका हिसाब नहीं लूँगा। व अकरमुहुम, मैं इनको इज़्ज़त दूँगा। फ़अदख़ुलुहुमुल जन्ना, बस मैं उन्हें दाखिल कर दूँगा जन्नत में बग़ैर हिसाब, बग़ैर हिसाब के। यानी जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के वरआ इख्तियार करने वालों को अल्लाह करीम दाखिल फरमा देगा। तो इससे आप अंदाज़ा फरमाइए ये है वरआ का सवाब कि जो बंदा वरआ इख्तियार करता है, तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बग़ैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। तो इससे बड़ी क्या बात होगी कि वो दिन जो क़यामत का दिन है, सूरज सवा नेज़े पे है, हर बंदा नफ्सा नफ्सी के आलम में है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। माँ बाप औलाद को छोड़ के भाग रहे हैं, औलाद माँ बाप को, बहन भाई सब एक दूसरे से मुंह फेरे हुए हैं। तो ऐसे आलम में जिस बंदे ने तक़वा इख्तियार किया, वरआ इख्तियार किया, उसको बग़ैर हिसाब के जन्नत मिले, तो इससे बड़ा सस्ता सौदा कोई नहीं है और इससे बड़ी कामयाबी भी कोई नहीं है। तो इसलिए हमें वरआ तक़वा अपने अंदर पैदा करना चाहिए ताकि हम भी क़यामत के दिन उस सख्ती से, जो बड़ी शदीद सख्ती है कि जहाँ अम्बिया भी रब के हुज़ूर बात नहीं कर सकेंगे, वो कोई मामूली जगह नहीं है।
1,24,000 کم و بیش انبیاء، ساری نسل انسانی، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، چل چل کے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے نبیوں سے کہیں گے کہ کچھ ہماری سفارش کیجئے کہ اللہ رب العالمین حساب کتاب تو شروع کرے، جنت اور جہنم تو بعد کے مسئلے ہیں، پہلے جو تکلیف گزرے گی کہ حساب ہی نہیں ہو رہا، سارے جہنم میں کھڑے ہیں اور پریشانی کے عالم میں ہیں۔ تو سب انبیاء یہی جملہ کہیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ آج میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میرے علاوہ کسی اور نبی کے پاس چلے جاؤ، کسی اور۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تو اللہ کے حضور کچھ عرض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمہیں بھیج دیتا ہوں، وہاں جا کے تمہاری بگڑی بن سکتی ہے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسل انسانی، صرف حضور کی امت نہیں، پہلی امتیں بھی ساری مل کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف جب حاضر ہوں گے تو ہمارے آقا دیکھ کے فرمائیں گے آنا لہا، آنا لہا، میں ہی آج تمہارے کام آنے والا ہوں، آ جاؤ، آج میرے ذریعے ہی تمہاری بگڑی بننے والی ہے۔ تو برادران اسلام، وہ قیامت کا دن ہے، تو اس قیامت کے دن اگر ورع ہم اختیار کرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری میں ہم کامل ہو جاتے ہیں، تو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جن کا اللہ کریم قیامت کے دن کوئی حساب نہیں لے گا، اور ہر ان 70,000 میں سے ہر بندے کے ساتھ اللہ 70,000 اور بخش دے گا، ان کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ یعنی پہلا فکر فرمایا کہ 70,000 ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ 70,000 کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اس کو کیلکولیشن کر لیجئے گا کہ فگر کیا بنتا ہے حضور کی امت کا، کہ جن کو بغیر حساب کی جنت ملے گی۔ تو 70 کو 70 سے اور پھر ہزاروں کو کیلکولیٹ کرے تو بہت بڑا فگر بنتا ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے افراد ہوں گے جن کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو یہاں اس حدیث میں بھی بیان ہو رہا ہے کہ ورع اور تقوی اختیار کرنے والوں کا حساب نہیں ہوگا۔ اگلی روایت حضرت حسن روایت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ ان یستر علی عبدہ یوم القیامہ، جب ارادہ فرمائے گا اللہ کریم کہ اپنے بندے کی پردہ پوشی فرمائے قیامت کے دن، اراہ ذنوبہ فیما بینہ و بینہ، اللہ اپنے اس بندے کو اس کے گناہ دکھائے گا جو بندے کے ہیں، بندہ دیکھے گا، رب کے سامنے ہوں گے، دیگر لوگوں کو کسی کو بھی رب وہ گناہ نہیں دکھائے گا۔ ثم غفرہا لہو، پھر اللہ اس کے وہ سارے گناہ ہی معاف فرما دے گا۔ یعنی گناہ دکھائے جائیں گے، اسے بتایا جائے گا یہ تو نے کیا ہے، تو بندہ معترف ہو جائے گا، تو بس اللہ سے معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کریم بندے کو اپنے حضور کھڑے کر کے چھوٹے چھوٹے گناہ شمار کروائے گا، چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ، تو بندہ اعتراف کرتا جائے گا یہ بھی کیا ہے یہ، اور بندہ گھبراتا جائے گا، کہے گا یہ تو میں گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تھا، اس سے تو بڑے بڑے گناہوں کا کھاتا تو پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ تو میں سمجھ رہا تھا گناہ ہی کوئی نہیں ہے، معمولی بات ہے۔ تو یہاں تو یہ بھی پوچھا گیا ہے، تو ابھی بڑی لسٹ تو باقی ہے، بڑا پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ بندہ کہے گا مولا معاف فرما دے۔ اللہ کریم فرمائے گا جا تجھے معاف کر دیا ہے، جا تجھے معاف کر دیا ہے، اور تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مچل کے عرض کرے گا مولا یہ تو چھوٹے ہیں، وہ جو بڑے بڑے پیچھے پڑے ہوئے ان کو بھی نیکیوں میں ہی تبدیل فرما دے۔ تو اب بندے نے فی نفسہ ہی گناہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اپنے کرم سے رب ہے، تو رب جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جس کا تو رب پردہ رکھنا چاہے گا نا، اس کا نام اعمال کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دے گا، بندے پہ ظاہر ہوگا اور رب اس کو دکھائے گا اور بندے کو معاف بھی فرما دے گا۔ تو یہ ہے جناب ورع اور تقوی والوں کے لیے رب کی طرف سے کرم نوازیاں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر
تقوی اور ورع اور پرہیزگاری کے لیے کوشاں رہیں، اپنے اعمال کو ہر قسم کی آلودگیوں سے، گناہوں سے بچا کے رکھیں، تو پھر انشاءاللہ قیامت کے دن خیر ہو جائے گی۔ اور اگر ہم یہاں پرواہ نہیں کریں گے تو وہاں بھی پرواہ نہیں کی جائے گی، پھر وہاں بھی خیال نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں اپنے اعمال کو نیک اور ستھرا اور پاکیزہ بنائیں، اور ورع اور جو تقوی کا معیار ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کریم جب بندہ کوشش کرتا ہے، رب بھی مدد فرما دیتا ہے، اور رب بھی جو ہے اس راستے پر، ایک حدیث میں فرمایا نا، بندہ ایک بالشت رب کی طرف قدم اٹھاتا ہے نا، رب پورا قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ بندہ قدم رب کی طرف بڑھاتا ہے تو فرمایا رب چل کے اس کی طرف آتا ہے، اور بندہ جب رب کی طرف چلتا ہے تو رب بھاگ کے اس کی طرف آتا ہے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب بھاگ کے آتا ہے، یعنی رب کی رحمتیں بندے کو جو ہے وہ جگہ عطا فرماتی ہیں، رب کی رحمتیں بندے کو ملتی ہیں جو بندہ رب کی طرف آنا چاہتا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیقات عطا فرمائے۔